چلیں اب آج کے اس معاملے کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسی چیز پر بات کریں گے جو ہم سب کی زندگیوں کو اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ بالکل، اور وہ بھی بہت خاموشی سے۔ ہاں نا، میرا مطلب ہے ذرا تصور کریں، آج کل ہماری زندگیاں بالکل ایک فاسٹ فوڈ ڈرائیو تھرو کی طرح ہو گئی ہیں۔ ہم گاڑی کھڑکی پر لے جاتے ہیں اور فوراً اپنا آرڈر وصول کرنا چاہتے ہیں، اور اگر 1 منٹ کی بھی دیر ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جبکہ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو کامیابیاں اس دھیمی آنچ پر پکنے والے کھانے کی طرح تھیں جس کا ذائقہ طویل انتظار کے بعد ہی آتا تھا۔ محمد فاروق راشد نے اپنے ایک حالیہ کالم میں جس کا عنوان ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، ایک جدید معاشرتی المیہ، بالکل اسی نفسیاتی دراڑ کو موضوع بنایا ہے۔ یہ جو آپ نے فاسٹ فوڈ والی تشبیہ دی ہے نا، یہ بہت برمحل ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک بری عادت نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کیا ہے؟ مطلب یہ ایک مکمل نفسیاتی تبدیلی ہے، ایک ارتقائی مس میچ ہے جسے ہم ایولیوشنری مس میچ کہتے ہیں۔ ہم ارتقائی طور پر ایک ایسے ماحول کے عادی تھے جہاں وسائل کی کمیابی تھی۔ یعنی پرانے وقتوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، ہزاروں سال تک انسانی دماغ نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کو خوراک چاہیے تو آپ کو کئی دن تک شکار کا پیچھا کرنا ہوگا۔ اگر فصل اگانی ہے تو بیج بونے کے بعد مہینوں بارش اور دھوپ کا انتظار کرنا ہوگا۔ صحیح، مطلب صبر کرنا پڑتا تھا۔ بالکل، ہمارے دماغ کا پورا کیمیائی نظام اسی سست رفتاروں اور طویل جدوجہد کے بعد ملنے والے انعام کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن پچھلی صرف 1 دہائی کے اندر ہم نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، ہم نے اس دماغ کو ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا میں لا کھڑا کیا ہے جہاں ہر چیز، معلومات ہو، تفریح ہو یا سماجی تعلق، سب کچھ محض ایک اسکرین کو چھونے پر دستیاب ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی کی رفتار تو بڑھ گئی، لیکن ہماری بائیولوجی اب بھی وہی پرانی ہے۔ واہ، بائیولوجی وہی پرانی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں، فرض کریں ایک شخص 10 سال تک اپنا خون پسینہ ایک کر کے ایک کاروبار کھڑا کرتا ہے۔ وہ ایک ایک اینٹ چنتا ہے، ناکامیاں برداشت کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا فون کھولتا ہے۔ ہاں، وہ اپنا فون کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک 19 سالہ لڑکے نے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر محض 15 سیکنڈ کی ایک لپ سنگ ویڈیو بنائی، وہ وائرل ہوئی اور وہ راتوں رات کروڑپتی بن گیا۔ یہ چیز دماغ کے تار ہلا دیتی ہے۔ بالکل۔ تو کیا سوشل میڈیا ہمیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ محنت کر کے کاروبار بنانے کے بجائے بس ایک لاٹری جیتنا ہی کامیابی کا اصل راستہ ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو بات صرف لاٹری کی نہیں ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انعام ملنے کی رفتار کو، جسے ویلوسٹی آف ریوارڈ کہتے ہیں، اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ وہ حقیقت کے مادی قوانین سے ٹکرانے لگتی ہے۔ مطلب حقیقی دنیا اتنی تیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ہمارے دماغوں میں یہ فیڈ کر دیا ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن فوراً آنا چاہیے۔ جب ایک نوجوان اس ڈیجیٹل ذہنیت کے ساتھ حقیقی دنیا کے میدان میں اترتا ہے تو وہاں اسے وقت اور محنت جیسی سست رفتار چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ حقیقی زندگی تو کسی تیز رفتار فائبر آپٹک کیبل پر نہیں چلتی نا۔ 100% درست۔ اور جب اس کی وہ تیز رفتار توقعات حقیقت کی اس سست رفتاری سے ٹکراتی ہیں تو نتیجہ سوائے مایوسی اور بے چینی کے کچھ نہیں نکلتا۔ لیکن رکیے ذرا، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر میں اسکرین سے نکل کر حقیقی زندگی کے شعبوں، مثلاً تعلیم کی طرف آؤں، کالم میں بتایا گیا ہے کہ طلبہ اب ضخیم کتابوں کے بجائے شارٹ نوٹس اور مختصر ویڈیوز پر انحصار کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے، میں تھوڑا سا مختلف زاویہ لانا چاہوں گا۔ فرض کریں ایک 400 صفحے کی کتاب ہے، اس میں مصنف نے ایک ہی بات کو 10 مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے۔ صحیح۔ اگر کسی کو اس کتاب کا بنیادی فلسفہ یا نچوڑ کسی ایپ پر 5 منٹ کی سمری میں مل جاتا ہے تو کیا یہ سمارٹ ورک نہیں ہے؟ تیزی سے معلومات حاصل کرنا آج کے دور میں ہماری ضرورت نہیں ہے کیا؟ یہ وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو اس تیز ترین دور نے ہمیں دیا ہے۔ اسے ہم قابلیت کا سراب یا ایلیوژن آف کمپیٹنس کہتے ہیں۔ قابلیت کا سراب؟ تھوڑا سمجھائیں اسے۔ دیکھیں، معلومات حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وقت بچانا اور چیزوں کو سطحی طور پر لینا 2 مختلف باتیں ہیں۔ اچھا۔ جب آپ وہ 400 صفحات پڑھتے ہیں تو آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے،
آپ کا دماغ اس مصنف کے خیالات کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. آپ بور ہوتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، اس خیال کو اپنے ذاتی تجربات کے ساتھ جوڑتے ہیں. مطلب وہ جو وقت لگ رہا ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا؟ بالکل نہیں. اس پورے طویل عمل کے دوران آپ کے دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں. وہ جو بوریت ہے وہ دراصل وہ رگڑ یا فرکشن ہے جو اس معلومات کو آپ کے اندر جذب کر کے حکمت بناتی ہے. یعنی وہ جو فرکشن ہے وہ کوئی خامی نہیں ہے بلکہ اس پورے عمل کا لازمی حصہ ہے. یہ تو بالکل ایسا ہو گیا نا کہ جیسے آپ کسی باڈی بلڈر کو جم میں وزن اٹھاتے دیکھیں اور کہیں کہ یار یہ لوہا اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں گولی دے دیتا ہوں جس سے پٹھے پھول جائیں گے. کیا بہترین تشبیہ دی آپ نے. گولی وقتی طور پر تو شاید شکل بدل دے لیکن اس میں وہ اصل طاقت کبھی نہیں آ سکتی. اور یہی چیز مجھے پیشہ ورانہ زندگی یعنی کریئر کے معاملے میں بھی نظر آ رہی ہے. کالم میں نشاندہی کی گئی ہے کہ نوجوان جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو ان میں استقامت نہیں ہوتی. بالکل، تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور وہ ہمت ہار دیتے ہیں. ہاں نا، اگر 6 مہینے میں پروموشن نہ ملے تو وہ نوکری چھوڑ کر کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. کیریئر کے حوالے سے یہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم صرف لوگوں کی کامیابیوں کا آخری اور چمکدار حصہ دیکھتے ہیں. وہ جو 10 سال کا اندھیرا اور بوریت ہوتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. وہی تو. جب ایک نوجوان کیریئر شروع کرتا ہے تو وہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ترقی کا گراف بھی بالکل ویسے ہی اوپر جائے گا جیسے راتوں رات کسی ویڈیو کے ویوز جاتے ہیں. یعنی وہ ایکسپونینشل گروتھ کی توقع کرتا ہے. جی، جبکہ حقیقی دنیا میں مہارت حاصل کرنا ایک لینئر اور بے حد سست عمل ہے. آپ کو برسوں تک ایک ہی بورنگ کام بار بار کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ فوری ترقی نہیں ملتی تو لوگ کوئٹ کر دیتے ہیں. چلیں یہ تو کیریئر کی بات ہو گئی، نوکری گئی تو دوسری مل جائے گی. لیکن اس فوری تسکین کی ذہنیت کا جو سب سے خوفناک پہلو مجھے لگا وہ ہمارے رشتوں پر اس کا اثر ہے. اوہ، وہ حصہ واقعی پریشان کن ہے. رشتوں کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. بالکل. کالم میں اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ پہلے لوگ رشتوں میں وقت لگاتے تھے، اب ہم انسانوں کو بھی ایپس سمجھنے لگے ہیں جنہیں جب چاہیں ان انسٹال کر دیں. تھوڑی سی مشکل آئی اور ہم نے شخص کو سیدھا بلاک کر دیا. انسانی تعلقات کی بنیاد ہی وہ فرکشن ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا. جب دو لوگ جڑتے ہیں تو ٹکراؤ ہونا ایک فطری عمل ہے. ہاں، کوئی بھی دو انسان مکمل طور پر ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا. بالکل نہیں. ماضی میں لوگ اس ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے وقت نکالتے تھے. اس مشکل وقت سے گزرنے کے بعد جو اعتبار پیدا ہوتا تھا وہ رشتے کی اصل بنیاد ہوتا تھا. لیکن آج کی جو سوائپ کلچر والی ذہنیت ہے وہ سکھاتی ہے کہ مشکل آئے تو فوراً نیا آپشن ڈھونڈ لو. جی، ہم وقت برباد کرنا پسند نہیں کرتے. تو ہم بنیادی طور پر رشتوں کی اس رگڑ کو، اس اختلاف کو ایک سسٹم کا بگ سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایک فیچر ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. وہ ایک فیچر ہی ہے. ہم یہ حقیقت فراموش کر چکے ہیں کہ وہ بحث، وہ روٹھنا منانا ہی تو دراصل وہ گلو ہے جو دو انسانوں کو آپس میں جوڑتا ہے. اور جب آپ مسلسل رشتے بدلتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس سطح تک پہنچ ہی نہیں پاتے جہاں حقیقی قربت محسوس ہو. انسان ہجوم کے اندر بھی شدید تنہا رہ جاتا ہے. واہ! اب جب ہم نے ان تمام رویوں پر تفصیلی بات کر لی ہے تو میرا ذہن لامحالہ اس کے پیچھے چھپی سائنس کی طرف جاتا ہے. آخر ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ سائنسی تو اصل کھیل کھیل رہی ہے یہاں. ہاں، مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے برا ہے، فون کا زیادہ استعمال برا ہے، لیکن پھر بھی فون سائیڈ پر نہیں رکھ پاتے. یہ کوئی محض قوت ارادی کا مسئلہ نہیں لگتا. یقیناً دماغ کا ڈوپامین سسٹم اس میں ملوث ہے. جی، ماہرین نفسیات کے مطابق یہ سب ڈوپامین کے نظام سے جڑا ہوا ہے. لیکن ڈوپامین تو ہر دور میں انسانوں کو ملتا رہا ہے نا. ایک اچھا کھانا کھا کر بھی تو خوشی ملتی ہے. تو آج کی ٹیکنالوجی میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس کی تشبیہ تو میں ایک شوگر رش سے دوں گا کہ میٹھا کھا کر فوراً توانائی ملی اور پھر تھکاوٹ ہو گئی. یہ شوگر رش والی تشبیہ بہت درست ہے. صرف ڈوپامین کا ریلیز ہونا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ طریقہ کار مسئلہ ہے جس سے ٹیکنالوجی یہ کرواتی ہے. اسے انٹرمیٹنٹ ویریبل ریوارڈز کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں. یہ بالکل ایک سلاٹ مشین یا جوئے کے اصول پر کام کرتا ہے. جب آپ سوشل میڈیا کی فیڈ کو ریفریش کرنے کے لیے اس اسکرین کو نیچے کھینچتے ہیں تو کچھ سیکنڈز کے لیے ایک پہیا سا گھومتا ہے. ہاں، وہ لوڈنگ والا نشان. بالکل. وہ جو چند سیکنڈز کی تاخیر ہے وہ جان بوجھ کر ڈیزائن کی گئی ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ ریفریش ہونے کے بعد کوئی دلچسپ چیز نظر آئے گی یا کچھ بھی نیا نہیں ہوگا. اچھا،
یعنی وہ غیر یقینی کی کیفیت اصل چیز ہے۔ جی، چونکہ انعام کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، اس لیے دماغ ہر وقت الرٹ رہتا ہے اور ڈوپامین کی ایک بہت بڑی مقدار صرف اس انتظار میں ریلیز کر دیتا ہے۔ وہ میں نے خدایا، تو اصل نشہ وہ مواد نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اصل نشہ وہ توقع ہے کہ اگلی پوسٹ میں کیا نکلے گا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر حکومت بے تحاشا نوٹ چھاپنا شروع کر دے تو کرنسی کی قدر گر جاتی ہے۔ کیا ہم اسے ڈوپامین کی افراط زر یا ڈوپامین انفلیشن کہہ سکتے ہیں؟ یہ ڈوپامین انفلیشن کی اصطلاح اس پورے بحران کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی دماغ میں اتنی ڈوپامین آ چکی ہے کہ عام چیزوں سے خوشی ہی نہیں ملتی۔ جب ایک شخص دن میں 100 بار ایک شارٹ ویڈیو دیکھ کے ہنستا ہے تو اس کے دماغ کا جو ڈوپامین کا بنیادی لیول ہے وہ شدید کریش کر جاتا ہے۔ اور پھر اسے نارمل زندگی بورنگ لگتی ہے۔ بالکل، جب وہ کتاب پڑھنے یا گھر والوں سے بات کرنے بیٹھتا ہے تو اسے سب انتہائی بیزار کن لگتا ہے، کیونکہ عام زندگی میں ہر 10 سیکنڈ بعد کوئی دھماکہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بوریت کو ایک دشمن سمجھ لیا ہے، جبکہ حقیقت میں بوریت وہ خالی کینوس ہے جس پر کوئی بھی تخلیقی خیال جنم لیتا ہے۔ بالکل، اگر دماغ کبھی خالی ہی نہیں ہوگا تو نیا سوچے گا کیسے؟ اور یہی چیز ہمیں مصنف کے تجویز کردہ حل کی طرف لاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو اٹھا کر سمندر میں تو نہیں پھینک سکتے۔ حل ٹیکنالوجی چھوڑنے میں نہیں ہے، بلکہ توازن میں ہے۔ ہاں، لیکن ایک ایسے دور میں جہاں ہر چیز تیزی سے بھاگ رہی ہو، ایک نوجوان کے لیے اس سست عمل کا انتخاب کرنا کتنا مشکل ہے، خاص طور پر والدین اور اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ والدین اور اساتذہ کو سب سے پہلے تو بچوں کو اس بوریت کو برداشت کرنا سکھانا ہوگا۔ وہ کیسے؟ انہیں بتانا ہوگا کہ جب دل چاہے کہ فوراً فون چیک کریں تو وہ جو الجھن کا لمحہ ہوتا ہے وہی دراصل وہ لمحہ ہے جب ان کا دماغ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی انہیں یہ سکھانا ہے کہ وہ جو مشکل اور الجھن کا احساس ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہی اصل کام ہے۔ بالکل، اور آج کے دور میں جہاں ہر شخص کا دھیان بھٹکا ہوا ہے، جو شخص اس فوری تسکین کی خواہش پر قابو پانا سیکھ لے گا وہ آنے والے کل کا سب سے کامیاب انسان ہوگا، کیونکہ اس نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ جی۔ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یا تاخیری تسکین اب محض ایک اخلاقی خوبی نہیں رہی، بلکہ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسابقتی فائدہ یا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بن چکی ہے۔ کیا کمال بات کی ہے آپ نے! تاخیری تسکین اب ایک مسابقتی برتری بن چکی ہے۔ جو جتنا زیادہ صبر کر سکے گا وہ اتنا ہی زیادہ آگے جائے گا۔ ٹیکنالوجی کا غلام بننے کے بجائے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہی اصل کمال ہے۔ بالکل۔ تو اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو بات بالکل واضح ہے کہ ہم ہر چیز کی فوری طلب میں مبتلا ہو کر اپنے ذہنوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم نے زندگی کے طویل بامقصد سفر کو وقتی جھٹکوں سے بدل دیا ہے۔ اور یہی فوری تسکین رشتوں، کیریئر اور تعلیم سب کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ صحیح۔ اصل طاقت اور حقیقی خوشی اس سست اور طویل عمل میں ہی چھپی ہے۔ اور جاتے جاتے اس تمام بحث کے بعد اگر اس پر غور کیا جائے تو ایک انتہائی پراسرار خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کمپنیوں نے ہمیں بے صبر بنا کر خربوں ڈالر کمائے، لیکن ذرا سوچیں، کیا مستقبل میں کوئی ایسا سلو سوشل میڈیا یا کوئی ایسی ایپ بن سکتی ہے جو ہمیں جلدی کے بجائے انتظار کرنے اور صبر کرنے پر انعام دے؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا اور مختلف زاویہ ہے۔ ہاں نا؟ کیا ہم ٹیکنالوجی کی زبان کو بدل کر اسے انسانیت کے اصل حسن یعنی تدریجی عمل کے مطابق ڈھال سکتے ہیں؟ کیا ہماری نجات کسی ایسی اینٹی ایپ میں چھپی ہو سکتی ہے جو ہمیں واپس صبر کی طرف لے جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً اپنے اندر مستقبل کے کئی راز سمیٹے ہوئے ہیں۔